تشریف ہے میرے ہم سفر، اس لیے میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ. ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں. عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو. ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں. اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے، بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے. کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی؟ کیا اس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف. یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے اور خریدار بھی ہم ہیں. ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں. اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو. معاشی ترقی، روزگار کے مواقع، ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں. آپ کی سب سے بڑی صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا، آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں. پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے. اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں. جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہے چیئرز بڑی ہوتی، نوٹس لیتے. لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی. جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے، تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب،
یہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے۔ ہوتا ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں، لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکلتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے۔ ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں، اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئے، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار، چندہ کریں گے، ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگوں کو ان سے نوٹ فرمائیں۔ یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے، ہر حکومت پچھلی حکومت کو معرض الزام ٹھہراتی ہے۔ میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے، خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے۔ وہ بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں، یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات، ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا۔ پھر تو آپ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر، اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی، یہ والا بجٹ، مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے۔ بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران تھا، پیٹرول کا بحران تھا، اشیاء خرد نوش کا بحران تھا، امن امان کا بحران تھا، لوگوں کی گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بحران تھا، لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا، شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلائے نا وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے۔ منسٹر کی تقریر کا اگر کسی ساتھی کے پاس ہے صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں، یہ ان کی تقریر ہے۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ Is it a misprint?
اور سلپ آف ٹنگ نہیں، یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں. میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا. کی جا رہی ہے، کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا، یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے، یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا. صوبوں کا جو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی. صوبوں میں جو این ایف سی کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے، سندھ 2019-20 میں تھا، اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین، جو اس سال گھٹا کر 742,030 ملین کر دیا گیا ہے. پنجاب کا 1611.364 ملین، اس کو گھٹا کر 1439.116 ملین کرا دیا گیا. خیبر پختونخوا جو پچھلے سال 533.251 ملین تھا، اس کو 477.519 ملین کر دیا گیا ہے. بلوچستان تو کس کھاتے میں نہیں ہے، ہم تو بس چلے آ رہے ہیں. جو 294.83 تھا، اب 265.054 کر دیا گیا ہے. تعلیم، ہائر ایجوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سپیچ میں 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی ہے. بلوچستان والے چیخ رہے ہیں، آج بھی 18 کو بلوچستان حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا جس میں آپ کی اتحادی بھی ہیں، آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں. 30 ارب اس کی جو ہے کٹوتی کی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں جو پیکیجز دیے گئے ہیں، کشمیر کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب، خیبر پختونخوا کے لیے 56 ارب، سندھ کے لیے 19 ارب کے پیکیج دیے گئے. وہ بلوچستان بیچارے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ 10 ارب کا، پیکٹ میں بولوں گا، پیکیج نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ دے دیے گئے 10 ارب کا. پی ایس ڈی پی جو 663 بلین تھی، اب اس کو گھٹا کر 650 بلین کر دیا گیا. پورے ملک کی پی ایس ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بھی تعلق اس بلوچستان سے، اور کراچی ٹو کوئٹہ، کوئٹہ ٹو چمن، اس راستے پر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اور 813 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جس میں کراچی سے لے کر چمن تک جو ضلع آتے ہیں، لسبیلا، خزدار، کلات، مستونگ، کوئٹہ، پشین اور چمن، یہ تمام کے تمام اس روڈ پر آتے ہیں، ضلع ہیں یہ. اور اس روڈ کو یہ بنایا تھا 1973 میں، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت. اس میں پاکستان، ایران اور ترکی نے، یہی ایک واحد جس کو آپ کہیں کہ ہائی وے جس کو کہا جاتا ہے، ایک روڈ ہے. اور پھر اس کو آر سی ڈی کا نام دیا گیا، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ. بلوچستان میں شاید ہی دہشت گردی سے جتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے ہوں، اس روڈ پر روزانہ کے تحت جو ہے ہوتے ہیں. 4,500 لوگ اس روڈ پر حادثات میں
ہلاک ہوئے ہیں. پچھلی پی ایس ڈی پی میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے واسطے ہمیں 6 لائن والا موٹر وے نہیں چاہیے. وہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ وہ کشادہ دل آپ کے ہو سکتے ہیں، ہم اتنے بڑے کشادہ روڈوں پر نہیں چل سکتے. ہمیں صرف ڈیول کیریج وے دیا جائے. لاسٹ پی ایس ڈی پی میں جو رکھا گیا تھا، اس پی ایس ڈی پی میں اس کو کورونا کھا گیا یا ٹڈی دل کھا گیا. یہ اسی طرح بلوچستان کو اپنے ساتھ چلائیں گے. یہی ہے بلوچستان کی اہمیت، یہی ہے بلوچستان کی احساس محرومیت کو ختم کرنے کے طریقے. اور یہ روڈ آپ کے کوسٹل ہائی وے سے بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. آپ کا جو سیپیک کا جو روٹ ہے بیسما سورار سے، یہ اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اور یہ روڈ آپ کا رتو ڈیرو ٹو خزار، اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اور آگے چل کے جو تفتان کا جو روڈ ہے، جس کو تافتان کہا جاتا ہے، بڑی ایک لذیذ روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے، یہ اس تفتان سے بھی روٹ سے جو نشکی سے آگے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ایک پی ایس ڈی پی میں جو اسکیم رکھی گئی ہے تو اس کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں. آپ کی بڑی نوازش، آپ کی مہربانی. اسپیکر، میں تھوڑا کورونا کی طرف آؤں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک بھی ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور اس کی جو بیسکس ضرورتیں تھیں، احتیاط، ڈائگنوز، دین ٹریٹمنٹ تو ابھی تک اس کا نکلا نہیں. کوئی کہتا ہے سنا مکھی کھا لو، کوئی کہتا ہے کلوجی کھا لو، کوئی کہتا ہے پیاز کھا لو، کوئی کہتا ہے ادرک کھا لو. وہ سب سبزیاں کھا کھا کے ہمارے تو گردے فیل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکل رہا. لیکن جب یہ دنیا میں پھیلی تھی، سب سے پہلے چائنا میں، پھر یہ پھیلتی ہوئی ایران اور آپ کی اٹلی تک جا کے پہنچی، جہاں پر کئی ہلاکتیں، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی. یہ ایک وارننگ تھی ہمارے لیے، لیکن ہم نے احتیاط نہیں کی. ایس او پیز جو اس وقت ہمیں اڈاپٹ کرنی تھی، آج ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تفتان کے بارڈر کو اس طرح کھول دیا. شاید ہی کسی عقل مند نے کہا ہوگا کہ آنے دو ان لوگوں کو، یہ جب آئیں گے کورونا آئے گی. جس طرح افغان مہاجرین آئے تھے، اس کے ساتھ ڈالر آئے تھے، اس کے ساتھ بھی ڈالر آئیں گے. جس طرح دہشت گرد آئے تھے طالبان کی شکل میں، وہ آئے تھے، اس کے ساتھ یہ ڈالر بھی آئیں گے. 9/11 کے بعد جو دوسرے کی جنگ کو اٹھا کے ہم نے اپنے ان میں ڈال دیا، گھروں میں پھیلا دیا، شاید اس کے بدلے میں یہاں سے کچھ بیچ کے اور وہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے. یہ نہیں ہوا. تفتان کے بارڈر کو کھولنے کی اجازت کس نے دی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران میں جو امواتیں ہوئی ہیں، میں قطعاً اس پہ نہیں ہوں کہ وہاں پر جو لوگ زیادتی گئے تھے ان کو روکا جاتا، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر تو استعمال کرنی تھی. دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے، جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا، نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا. اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں، میں آج یہ حرکتیں ہوئی ہیں، ان کی ایف آئی آر ان حکمرانوں اور ان پر کٹائی جائے. یہی ان کے ذمہ دار ہیں. ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر اگر اس ڈرائیور پر کٹ سکتی ہے، تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، گھر اجڑ گئے، ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی ان پر؟ جہاں تک
لوکس کا معاملہ ہے، میرے خیال میں یہی مینا تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آ رہا ہے، ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کے لیے احتیاط کی جائے. وہیں پر جو بات ہوئی، زرداری صاحب نے بھی بات کی، بات کئی اراکین نے اس پر بحث کی، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. وہ لاسٹ ایئر جو چند ضلعوں اور صوبوں کے چند اضلاع تک محدود تھا، آج پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کے 32 اضلاع اس کی لپیٹ میں ہیں. کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی. جہاں پر گندم تھی گندم گئی، جہاں پہ کپاس کی فصل تھی کپاس ختم ہو گئی، جہاں پر ویجیٹیبلز کی فصلات تھی ان کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے جو آرچرڈ ہیں، سیب، پیچز، آپ کے چیریز، ان فصلوں کو جو انہوں نے تباہ کر لیا. تو اس کی ہمارے پاس جب پوچھے تھے کہ جی ہمارے پاس اسپرے کرنے کے لیے جو ایروپلین نہیں ہے، تو بندے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایروپلین لے سکتے ہیں، آپ F-16 لے سکتے ہیں، ایک اسپرے کا جہاز نہیں لے سکتے. تو اس میں آپ کی عقل کی تعریف کروں یا جو میں سوچ رہا ہوں اپنی سوچ اور حماقت پر جو ہے آنسو بہاؤں. اور آج بھی اس پر آگے اور اس معلوم ہو گیا، یہاں پر ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ختم اس طرح نہیں ہوتا. اس سال وہ مرے گا، لیکن وہ اپنے انڈے چھوڑ کے جائے گا اور وہ گرو کریں گے نیکسٹ ایئر. اور خدا نہ خاصا اب بھی اس کا تدارک نہیں کیا تو اس کی تعداد آج اگر لاکھوں میں ہے، اگلے سال ان کی کروڑوں میں ہوگی. آج یہ کروڑوں میں ہے تو اگلے سال ان کی تعداد جو ہے اربوں میں ہوگی. پھر نہ آپ بچا سکیں گے نہ آپ کے عرب دوست اس کو بچا سکیں گے. کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان پر بھی میں بات کروں گا. جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب پولیٹیکل پارٹیوں، علاقوں، ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، وہ معاہدات دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو. بلوچستان روز اول سے ان معاہدات کا مارا ہوا ہے. پہلا معاہدہ خان آف کلات کے ساتھ کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے، اس کو وائلیٹ کس طرح کیا گیا. پچھلی بجٹ سیشن میں نے اس کا ذکر کیا. ان ناانصافیوں کے خلاف جب اس کے بھائی آغا عبد الکریم، آج ان کی بہو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے بغاوت کی تو اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا. جب وہ واپس آئے تو 10 سال کی اس کو سزا دی گئی. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جی نواب نوروز خان کے ساتھ. وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں کہ نواب و سردار میر معتبروں کو بیچ کر ان کی طرف کے آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ انکار کرتے ہیں. پھر ان کو قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ہم پر اگر یقین نہیں ہے، قرآن پاک پر تو آپ کا یقین ہے. وہ اس قرآن پاک کے نام پر آ جاتے ہیں اور اس معاہدے کی پائیداش میں ان کو عمر قید، ان کے بیٹوں کو، ان کے بتیجوں کو اس کے سامنے سزائے موت دی جاتی ہے. پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ. جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آتا ہے تو اس پر بلوچستان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں
نواب بگٹی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں. چودھری شجاعت مشاہد حسین سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو جا کے نواب صاحب کے ساتھ مذاکرات کے ان کی بات سنتی ہے. نہ کہ صرف ان کی بات سنتی ہے بلکہ دوسرے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جاتے ہیں وہاں سے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد آئیں, اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے تمام جو مسئلے ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو حل کیا جائے گا. وہ ضعیف شخص سوئی سے ڈیرا بگٹی آتا ہے گاڑی میں کہ سرکار کا, لیکن وہ ہوائی جہاز بھی ٹڈی دل کے اسپرے والے جہاز کی طرح بالکل غائب ہو جاتا ہے. فنی خرابی ہو جاتی ہے جی جہاز میں. وہ مایوس ہو کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی نہیں بخشا جاتا, اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے. یہ تمام حالات اور ان تمام تاریخ کے باوجود بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا, مجھ سے کندھے سے کندھا ملا کر کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں, مسنگ پرسنز کا مسئلہ غلط ہے, جو اس کے ذمہ دار ہے میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا. ہم خوش ہوئے. اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی آئے میرے پاس, انہوں نے بھی یہ کہا اتنی بڑی قوتیں, اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں جب ہمارے ساتھ آئیں گی تو وارے کے نیا رہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا, ہم نہیں گئے بنی گالا, میں وضاحت کرتا ہوں, ہم نہیں بنی گالا گئے, وہ کوئٹہ ہے. یہ دو معاہدات ہیں کے ساتھ. ایک 8 اگست 2018 کو, اس میں دستخط ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے, اس وقت وائس چیئرمین تھے, پتہ نہیں وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, جہانگیر ترین صاحب, اب میں کہاں ان کو ڈھونڈوں, سردار یار محمد رند جو اس وقت پی ٹی آئی کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ تھے. انہیں جو ایشوز ہم نے ریز کیے جن پر من و ان انہوں نے اتفاق کیا, the issue of the missing person should be resolved with firm commitment and future occurrence should be avoided. National action plan should be implemented in its letter and spirit. کوئی غلط مطالبہ ہم نے کیا. میں تمام ان کی تفصیلیں میں نہیں, آپ کی کاپی دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے صدارتی الیکشن میں, اس میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر, واٹر سیکٹر, انرجی سیکٹر, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, گوادر کا مسئلہ, انفراسٹرکچر, فیڈرل پی ایس ڈی پی, کوئی ایک شخص یہاں پر ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ ان نکات میں ایک بھی نقطہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, یا اس پر قانون اگر غیر آئینی ہے تو اس کے مرتکب صرف جرمدار ہم نہیں ہیں. ہم نے تو مطالبہ کیا اگر اس کے جرم میں ہمیں سزائے موت دی جاتی ہے تو اس پر دستخط کرنے والوں کو بھی ہمارے ساتھ سزائے موت دی جائے. اس میں آپ کے موجودہ صدر بھی ہیں, کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیوں آج دن تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو 1947 سے چلا آ رہا ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے بلوچستان کو اور چھوٹے صوبوں کو جو ہے اس ملک کی کالونی سمجھا ہوا ہے. ہم کالونی نہیں ہیں. اگر ہمیں اس ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے, اگر اس ملک کے ہم باشندے ہیں جو ٹریٹ اس لائک اے سٹیزن ناٹ لائک اے بلڈی سیویلین. اب بھی دوست آئے میرے پاس کہ جی ہمیں ٹائم دیں. 2 سال ہم نے انتظار کیا.
میں تو 2 سال بھی انتظار کر سکتا ہوں، آپ لوگ 5 سال بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ 2 دن کا واقعہ ہے، ایک لڑکی جس کا بھائی 4 سال سے غائب ہے، احتجاج کرتے کرتے اتنی تھک گئی کہ 2 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ کس پہ کاٹوں اس کی FIR؟ اپنے آپ پر، کہ میں نے اس کو کہا کہ انتظار کرو، میں اپنی پارٹی کے نمائندگان پر اس کی FIR کٹواؤں کہ ان کو میں نے کہا کہ انتظار کرو تمہارا بھائی آئے گا؟ یا ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ کو یہ آسرا دیا کہ ان سب کے بھائی، ان سب کے بیٹے، ان سب کی والد جو ہے واپس آئیں گے، ان پر FIR کٹو؟ یا حزب روایت، مٹی پا دوں ان سب پر؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور ہم نے ہر وقت کوشش کی اس مسئلے کو سیاسی طور پر سلجھانے کے لیے، اور یہ جو نکات ہم نے دیے تھے، میں یہ نہیں کہتا اس سے تمام کا تمام بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہم نے آپ کو ایک راہ دکھائی تھی کہ فار گاڈ سیک بلوچستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کریں۔ اور جون 2019 کو میں شکر گزار ہوں علی محمد صاحب کا کہ انہوں نے ایک موشن یہاں پہ موو کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی، اور میری یہ تجویز تھی، ہماری تجویز پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی، وہ جائیں وزٹ کریں بلوچستان کا، جائیں دیکھیں کہ کون اس کے ذمہ دار، بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، وہاں کی عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں یا تھیں، مرکزی حکومت ہے، کون ہے؟ آج تک مجھے بتائیں اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ اگر ہوا بھی تو اس کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی، اس میٹنگ میں کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر دیے گئے؟ نہیں کیے گئے، کیونکہ پرائرٹی میں نہیں ہے آپ کی، اب ہماری اور آپ کی اس پرائرٹی میں نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی رہے گی۔ وہ جاتے وہاں پر مسنگ پرسنس کے کیمپ کا دورہ کرتے، گوادر کا دورہ کرتے، وہ سی پیک جس کے نام پر جو لوگوں کے منہ سے جو رات ٹپکتی تھی، اس سی پیک سے بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی اس کو بھی جا کے دیکھتے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ جو باہر سے لائے اس سے بلوچستان کو کیا ملا، جس کے بدولت سی پیک کو جو ہے 4 چاند لگا دیے گئے تھے گوادر، اس کے لیے بھی آج بجٹ میں جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے جنرل اسپیکر صاحب، ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی گوادر کے جو ماہی گیر ہیں، آپ کا جو روڈ میرین ڈرائیو جو بنایا ہوا ہے، ماہی گیر جو وہاں پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں، وہ ہائی ٹائڈ جو آتے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈیمیج کرتی ہے، مہربانی کر کے یہاں پر آپ بریک واٹر بنائیں۔ اس سال بجٹ میں اس کے لیے رکھی گئی رقم 1087.914 ملین، لیکن ایلوکیشن کیا ہے؟ 200 ملین۔ یہ سیریسنس ہے۔ IDP کیمپس کا معائنہ کرتے کہ لوگ جو اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے کون ہے ان کے ذمہ دار۔ ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، ان سے جا کے بات چیت کرتے۔ ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین اسٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے، ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملائے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، نہیں گلا کر رہا ہوں، اسپیکر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا، ڈپٹی اسپیکر شپ کی ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے، پرائم منسٹر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے، پریزیڈنٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی،
ہم نے دیا. لاسٹ بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت سے اپوزیشن ہم سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر کیوں ہوتے, ہم نے دیے. آپ نے کیا دیا؟ اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 10 ارب دیے گئے ہیں. ٹریجری اپوزیشن نے تو لگائے ہم پر الزامات, ٹریجری بینچز کی طرف سے الزام لگائے کہ جی 10 ارب میں بک گئے. ہاں لیے ہیں ہم نے 10 ارب, 10 نہیں 10 کروڑ ہم نے لیے ہیں. کس کے لیے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کو پینے کا پانی نہیں ہے ان کے لیے لیے, ان کے لیے لیے جن کو ہاسپٹل میں جو ہے ایک ایسپرین کی گولی نہیں ملتی ان کے لیے لیے, ان کے لیے لیے جن کو گھر سے شہر تک جو سڑکیں نہیں ان کے لیے لیے. اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں. خدا کی قسم کہہ کے لے کر کہتا ہوں آپ لوگوں کا ایک ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو قرضدار ہوگا, بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں ہوگا. 1952 سے جو آپ ہماری گیس لے جا رہے ہیں آج دن تک وہ گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سڑکیں بند کی جاتی ہیں, ہمارے کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے, ہمیں اس کو سوننے تک کی اجازت نہیں. کہ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے معلوم کہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی گیس ہے؟ سوائے چند ایک ڈسٹرکٹوں کے ابھی تک ہمیں وہ گیس تک نہیں ملی. رائلٹی تو چھوڑیں, اس کی جی ڈی ایس گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کہاں جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کی ہم آپ کو کوشش کرا رہے ہیں کہ جی سمجھیں اس کو. نواب اکبر خان بگٹی کا ایک واقعہ ہے, کہتا ہے میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے, کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست ہے, اس نے کہا اور نواب صاحب جی یہ بلوچستان میں مسئلہ کی ہے. تو ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. پچھلے میں باقی بات نہیں کر, پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں؟ کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو کہ جی یہ جو مجھے میری طرف یہ 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف سے اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کیا. کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس. کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا, یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ. کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں, فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں, یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں. یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا, زیر بحث آتا ہے یہاں پر, ٹماٹر زیر بحث آتا ہے یہاں پر, چینی زیر بحث آتی ہے, لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ کیوں وہ اس کا رنگ ٹماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے, اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں, اس کو آپ نے کالونی سمجھا ہے. اور جب کالونی ہوتی ہے, جب غلام ہوتی ہیں, یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے. اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں, بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا. آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا. اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں یہاں پر, ان سے میرا ایک گلہ ہے. یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی, میں اگر غلط نہیں ہوں. بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پہ
پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہاں، یا تو یہ کہہ دیں آپ پھر ہم آپ سے گلا نہیں کریں گے کہ نو گو ایریا ہے بلوچستان یا ممنوع علاقہ ہے. اگر ممنوع نہیں کہتے اس کو مفتوحہ کہہ دیں، مفتوحہ کہہ دیں. اگر مفتوحہ نہیں کہہ سکتے مقبوضہ کہہ دیں. پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بالکل جائز ہوتی ہیں. پھر کوئی بلوچستان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلا کرے گا. ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیٹیوشن میں آپ ترامیم تو کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک نام دے دیں، مفتوحہ بلوچستان یا مقبوضہ بلوچستان. پھر آپ جو کچھ کہیں، یہ قرآنی آیات گواہ، ہم آپ سے کوئی گلا نہیں کریں گے. ہم اپنی لاشیں بھی دفنائیں گے خاموشی سے. ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لواحقین کو بولیں گے اب رونا بس کر دو، یہ خدا کی طرف سے تم پر قہر آیا ہے، اس کو سہتے رہو. اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں ہی بھیج دیجیے. میں اس کورونا کے دوران گاؤں میں تھا تو بیکاری تھی، کوئی کام نہیں تھا، تو وہاں پہ سب بچوں کو جمع کر کے، اسکول کی چھٹیاں تھی تو ٹیچروں کو جمع کر کے گھر میں نے ان کو پڑھائی شروع کی. مجھے میسیجز آئے لوگوں کے کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. جب یہ پڑھیں گے کچھ عقل آ جائے گی، کچھ سمجھیں گے، یہ حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھیں گے، یہ انصاف اور ناانصافی میں فرق کریں گے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو کوئی گاڑی والا آ کے اٹھا کے لے جائے گا. خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. تو جب پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہم، بلوچستان کے اکثر اضلاع میں آن لائن میرے خیال میں کلاسز ہو رہی پورے ملک میں، لیکن بلوچستان میں آن لائن نہیں ہو رہی کیونکہ انٹرنیٹ پچھلے 8 سال سے جو ہے بلوچستان میں بند کر دیا گیا ہے. نو 3G اور 4G سروسز. وہ کہتے ہیں جی آن لائن. میں نے بولا بھائی ہمیں کوئی لائن میں کھڑا ہونے نہیں دیتا آپ ہم آن لائن کی بات کر رہے ہو. واقعات جو ہوئے دن دہاڑے لوگ مسلح ہو کر گھروں میں گھستے ہیں. ایک واقعہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، 2 دن پہلے، بس ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑی دیر چھوڑے، ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں میں. وہ گھروں میں گھستے ہیں. امن امان کا یہ حال ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں کہ خواتین پر گولی چلائے، بچوں پر گولی چلائے. 2 دن پہلے تنب میں ایک گھر میں گھس کر عورت کا گلا کاٹ دیا گیا، اس کی کانوں سے جو بالیاں چھین گئی. یہ ڈکیتی کا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اٹ کمس انٹو لا اینڈ آرڈر. اور کیونکہ وہاں پر پاکستان کا ایجنڈا آپ گاڑی میں لگے. میں آپ کو بولتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، آپ پاکستان کا ایجنڈا گاڑی پہ لگائیں، چاہے جو بارود ہے گاڑی میں، چاہے جو کچھ ہے آپ لائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں. جھنڈا لگانے سے کوئی وفادار نہیں ہوتا. وہ وفادار اس وقت ہوگا جب اس کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں، آپ اس ملک کے نفع نقصان میں برابر کی شریک ہیں. اور وہ لوگوں کو پرمٹ دیا گیا کہ لوگوں کو ماریں بھی، لوگوں کو اٹھا کے بھی لے جائیں. ڈیتھ اسکواڈ مشہور ہے وہاں پر، جس کی ہر ضلع میں جو ہے انہوں نے ایک گروپس بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایک لشکر بنایا گیا تھا میرے خیال میں وزیرستان میں، کہاں پہ آج کل، یہ آج کا نہیں، یہ پہلے بھی تھا، چھوٹا سا کو بریک دے دیا گیا تھا. وہ ٹی وی بھی کہتے ہیں نا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، وہ چھوٹا سا بریک دے دیا تھا، اب وہ پھر جو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے.
बहरहाल इसमें यही कहूंगा, जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, शहर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। बड़ा शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे। ऐसी अगर मुझसे कुछ किसी भी साथी की दिल आजारी हुई है, मैंने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया है, अपने लोगों के खून के धब्बे आप लोगों को दिखाएं। अगर गलती से खून के छींटे किसी के दामन में लग गए तो उसका कसूर अब मैं नहीं। बड़ी नवाज, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब सलाउद्दीन साहब।